کہ آپ سب تیار ہیں کہ خداوند کا پاک کلام سنیں؟ سو ہم اپنی بھرپور تعلیم میں خداوند کے خادم کو سامنے لائیں گے. ہاللیلویا، پریز کریں. بہت شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے پیارے بھائی، اور آپ سب کے آنے کے لیے بھی خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ خداوند نے آج ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے، اور اعزاز جو ہے یعنی عزت جو ہے یعنی پریولیج جو ہے یعنی شان جو ہے، یہ ساری ہمیں کس کی طرف سے ملتی ہے؟ خداوند کی طرف سے. یسوع مسیح بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف سے ملتی ہے. آپ جانتے ہیں یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں زمین پر حکومت کرنے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا. تو ہمارا بادشاہ ایک سروس دینے والا بادشاہ تھا، اور سروس کن لوگوں کو؟ جو کھوئے ہوئے تھے. اس کے دل میں ان کے لیے خدمت کا جذبہ تھا، محبت کا جذبہ تھا. اور اس نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ یوحنا 14:13 میں تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، یعنی میں تمہارا استاد بھی ہوں اور خداوند بھی ہوں. اور خوب کہتے ہو، واقعی میں ہوں، لیکن دیکھو میں استاد اور خداوند نے تمہارے پاؤں دھوئے ہیں. تم پر بھی فرض ہے کہ تم ایک دوسرے کو کیا دو؟ پاؤں دھو. اس کی بہت سی باتیں ہیں، کبھی موقع ملا تو ضرور کریں گے. پاؤں چال چلن کو ظاہر کرتے ہیں، اور اگر ہم ایک دوسرے کے پاؤں دھوتے ہیں تو دوسرے لفظوں میں ایک دوسرے کے چال چلن کو پاک کرتے ہیں. ایک دوسرے کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پاک چال چلن ایک دوسرے سے ملتا صاف ستھرا ہونا چاہیے. اگر آپ کے بھائی کا چال چلن ٹھیک نہیں تو آپ اس کے پاؤں دھو کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں. ایک بھید ہے، مکاشفہ ہے، جس کو ظاہر کرتے ہیں کہ میرا بھائی یا میری بہن کے پاؤں اس کا چال چلن پاک ہو. اور حلیمی جو ہے خدا کی حضوری میں کب قابل قبول ہو جاتی ہے. یسوع مسیح حلیم ہے، لکھا ہے وہ دل کا حلیم تھا. کون حلیم تھا؟ خداوند یسوع مسیح. سب سے پہلے اس نے حلیمی دکھائی. خداوند کا شکر کرتے ہیں. حلیم بادشاہ، خادم، خدمت کرنے والا بادشاہ. آمین. جس کو ہم قبول کرتے ہیں، جس کے باعث ہم زندگی اور ابدیت میں جائیں گے. خدا کا شکر اس نے ہمیں آج یہ اعزاز دیا کہ ہم اس کے لیے جمع ہوتے، اور اس کی خوراک میں سے جو ہمیں اپنے منہ سے کھلاتا ہے، جس کے باعث انسان ابدی زندگی جی سکتا ہے اور اس پر موت وارد نہیں آ سکتی، ابدی موت. آمین. اس کو سننے، جاننے اور سمجھنے اور اپنے لیے بٹورنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. خدا ان کا ہم اس بات کے لیے شکر ادا کرتے ہیں. آمین. اور شکر گزاری سب سے پہلا کام ہے کہ ایماندار کی زندگی کا. ہاللیلویا. جو آخری زمانے کے برے سائن ہیں ان میں ایک ناشکر ہونا بھی. لکھا ہے وہ لوگ ڈھیٹ ہوں گے، خود غرض ہوں گے، آمین، تند مزاج ہوں گے، بری گفتگو کرنے والے ہوں گے، اور لکھا ہے ناشکر ہوں گے، اور ماں باپ کے نافرمان ہوں گے. ایسے بھی لوگ ہوں گے. ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو ناشکر ہو. خدا نے ہمیں سب کچھ دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنا گھر دیا جس میں آ کر کے ہم اس کے کلام کو سنتے ہیں. ہم ناشکر نہیں ہیں، ہم تھینکفل ہیں خداوند کے کہ اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. خداوند کا شکر ہو. آج کی صبح میں میری طرف سے آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کے فاتح اور جلالی نام میں اسلام قبول ہو، اور خدا آپ سب کو برکت بخشے. میرے عزیزو، آئے ہم دیر کی بغیر خداوند کے کلام یعنی وقت کی آواز کی طرف بڑھتے ہیں. جب میں بات کرتا ہوتا ہوں وقت کی آواز، اس کا مطلب ہے ہمارے زمانے کی وہ آواز جو خداوند نے اپنے فرشتہ آخری زمانہ کے نرسنگا پھونکنے والے کے ذریعہ سے دی ہے. اس آواز پر دھیان اور گیان لگاتے ہیں، کیونکہ ہر زمانہ میں ایک فرشتہ آیا ہے اور اس نے آ کر نرسنگا پھونکا ہے، اور اس زمانے کی کلیسیا نے اس نرسنگے کی آواز پر، ترہی کی آواز پر کان لگایا، اور وہ آواز صاف تھی، اس لیے کچھ بیج نکلا اور باہر آ گیا. ہاللیلویا. ہم بھی اپنے زمانے کا بیج ہیں جن کے لیے خداوند پکار رہا ہے. نکالیے گا میرے ساتھ خداوند کے کلام اقدس میں سے آج کے وقت کی آواز، دا وائس آف آور ایج، ہمارے زمانے کی آواز. تعریف ہے یسوع کے نام کی. جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ کھولیں گے تاکہ خداوند کے نام کو جلال دیا جائے. پریز لارڈ. گلتیوں کا خط ہم نکالیں گے. نئے عہد نامے میں مقدس پولس رسول کا گلتیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط، اس کا 5واں باب، چیپٹر 5 ہم نکالیں گے، اور 7ویں آیت سے لے کر کے 10ویں آیت تک ہم پڑھیں گے. تم تو اچھی طرح دوڑ رہے تھے. تم تو اچھی طرح دوڑ رہے تھے. بلند آواز میں. کس نے تمہیں حق کے ماننے سے روک دیا؟ کس نے تمہیں حق کے ماننے سے روک دیا؟ یہ ترغیب تمہارے بلانے والے کی طرف سے نہیں ہے. یہ ڈیسیژنز، یہ ترغیب، یہ عقل تمہیں تمہارے بلانے والے نے نہیں دی. جی. تھوڑا سا خمیر سارے گندھے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے. سارے گندھے ہوئے آٹے کو تھوڑا سا خمیر جو ہے وہ خمیر کر دیتا ہے. مجھے خداوند میں تم پر یہ بھروسہ ہے، مجھے خداوند میں تم پر بھروسہ ہے کہ تم اور طرح کا خیال نہ کرو. پڑھتے جائیے. تو کہ تم اور طرح کا خیال نہ کرو گے، لیکن جو تمہیں گھبرا دیتا ہے، لیکن جو کوئی بھی جو تمہیں گھبرا دیتا ہے، وہ خواہ کوئی ہو سزا پائے گا. وہ خواہ کوئی بھی ہو سزا پائے گا. ایک اور حوالہ نکالیے گا. ہم نکالیں گے رومیو کا خط، ہم نکالیں گے
उसके 8वां बाब चैप्टर 8 निकालेंगे। बहनों में से कोई बुलंद आवाज में पढ़ेगा, पढ़ सकता है? बहनों में से कोई पढ़ सकता है? वर्ष यानी 35 आयत से लेके 39 नंबर आयत तक हम पढ़ेंगे, पूरी आयत 39 नंबर। जी प्लीज। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत, तंगी या जुल्म, जी, या काल, या नंगापन, या खतरा या तलवार। चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातर दिन भर जान से मारे जाते हैं। चुनाचे पहले ही लिखा जा चुका है कि हम तेरी खातर जान से मारे जाते हैं। हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। हाँ जी, क्योंकि मुझको यकीन है खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यस्सु में है। हाँ जी, खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यस्सु मसीह में है, उससे हम उस मोहब्बत से हमें ना मौत जुदा कर सकेगी, ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, हाँ जी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की ना इस्तकबाल की चीजें, ना हाल की ना इस्तकबाल आने वाली चीजें, जी, ना कुदरत ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। हाँ जी, गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा आपको बरकत दे। इस कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना आप सबके लिए बाइस बरकत हो। अजीज़ो तशरीफ रखिए, खुदा आपके साथ। हालेलुया, सब बोले हालेलुया, खुशी से बोले हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अगर हम खुदा के घर में आए, कलाम सुना और खुश नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। आमीन। तो प्रॉब्लम का मतलब इसने तो आगाज ही कर दिया कि हमें खुशी नहीं होने दे रहे। हमारे प्रॉब्लम हमें खुदावंद की मोहब्बत में खुश नहीं होने दे रहे। तो आगाज से ही हम फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हैं। तो इसका मतलब है हम खुदा के घर में आके भी प्रॉब्लम में हैं। तो कौन सी चीज, यानी कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? इससे पेशतर कि हम आगे बढ़े, आज का टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, हर एक ईमानदार की जिंदगी से इसका ताल्लुक है। और अगर आप इसको अपनी जिंदगी में याद रखेंगे तो आप एक मजबूत और एक बेदार बिलीवर, एक जागे हुए ईमानदार कहलाएंगे। आप ऐसे बिलीवर कहलाएंगे जो अबलीस के जरिया से मगलूब नहीं हो सकते। आपको मगलूब नहीं, गालिब नहीं आ सकता आप पे। आमीन। बल्कि आप गालिब आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और आज का टॉपिक हम ले लेते हैं, ईमानदार की जिंदगी में बैरियर्स, ईमानदार की जिंदगी में रुकावटें, बैरियर्स इन द बिलीवर्स लाइफ। बिलीवर्स लाइफ की बात कर रहा हूं, ईमानदारों की जिंदगी में, ट्रू बिलीवर्स। आमीन। बैरियर्स इन द ट्रू बिलीवर्स लाइफ, सच्चे ईमानदारों की जिंदगी में रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स और बॉन्डेजेस कह सकते हैं, बंदिशें कह सकते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं। आमीन। स्पीड ब्रेकर्स कह सकते हैं। हालेलुया। अब बाइबल मुकद्दस में अगर हम थोड़ा सा मुतालिया करें, हमने अपनी जिंदगी के कई साल और कई दहाइयां जो हैं चर्चेज में पास्टर्स को, लीडर्स को, काहिनों को सुनते सुनते गुजारी। और आपने जब समरीज की निकालेंगे थोड़ा सा गौर करके, तो आपको लगेगा कोई भी बिलीवर जो है ऐसा नहीं है कि जिसकी जिंदगी में कोई ऑब्स्टेकल्स, उसकी रुकावटें, बाउंडेजेस ना आए हों। आते हैं। आमीन। मैं रुकावटों को मुसीबतें कहता हूं। पाक कलाम भी रुकावटों को मुसीबतों के जमरे में ही लेता है। हालेलुया। क्योंकि वो रुकावट कैसी जो मुसीबत पैदा ना करे। आमीन। रुकावट तो आपके लिए मुसीबत पैदा करती है ना। यानी आप एक स्पीड के साथ, कॉन्सेंट्रेट के साथ, एक तसलसल के साथ, कंटिन्यूटी के साथ जा रहे होते हैं और साथ में आगे क्या आ जाता है? बैरियर। रुक जा भाई, नहीं जाने देंगे। समझ रहे मेरी बात? या रुक जा भाई, पहले हमारा टैक्स दे, या रुक जा भाई आगे कुछ और है, रुक जा। बैरियर्स बड़ी तरह के हैं। कुछ बैरियर्स खुदाम लगाते हैं और कुछ बैरियर्स किन्ने पास होना है। क्यों जी? सारे किन्ने लोग ने ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਮਸੀਹੀ ਨੇ? ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, अच्छा ਕੀਤਾ। क्योंकि खुदावंद हुजूर दे मज़बा के सामने झूठ नहीं चलता। और अगर हम खुदा से झूठ बोलने वाले ठहरेंगे, खुदा के सामने झूठ बोलेंगे, तो फिर लाजमी सी बात है एक चीज है जो फिर आज आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा नहीं है कि शरीयत में मुसीबतें आती थी, नए अहदनामे में मुसीबतें आती। कहता है जो भी करता है मुनासिब तरीके से कर, अगर गैर मुनासिब से कुछ किया तो कमजोर होगा, बीमार होगा और फाइनली मर भी सकता है। क्या है कि नहीं? तो खुदा हमें जो हिंट देता है वो क्यों देता है? कि हमने जो कहना सही के सिवा कुछ नहीं कहना। आमीन। क्योंकि खुदा रियाकार नहीं, इसलिए उसका खादम भी रियाकार नहीं, इसलिए उसकी ब्राइड चर्च भी रियाकार नहीं है। हालेलुया। साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। तो क्या है जी ईमानदार की जिंदगी में रुकावटें? हालेलुया। हमने यहां पर क्या पढ़ा? यहां पर जो हमने हवाला पढ़ा है
سب سے پہلا حوالہ کہاں تھا جی؟ گلتیوں کے خط کے اندر کہتا ہے کہ کون سی چیز ہے جو تمہیں دور رکھتی ہے، روکتی ہے خداوند کے پاس آنے سے؟ یہی کچھ کہا اس نے. تم تو اچھی طرح دوڑ رہے تھے بلیورز، تمہاری رننگ بڑی اچھی تھی، تمہاری سٹڈیز بہت اچھی تھی، تم نے سب کچھ حاصل کیا، پریزرو بھی کیا، اسے محفوظ بھی کر لیا، لیکن تمہاری دوڑ میں رکاوٹ آ گئی یار. تم نے سب کچھ حاصل کرنے کے بعد گھر بیٹھ گئے اور آپ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے کمفرٹ زون میں بیٹھو. آمین. اگر کسی نے پچھلی عبادت اٹینڈ کی ہے جمعرات والی تو اسے پتا ہوگا کہ یہاں پر کیسے حالات. تو ایسے حالات دیکھ کر کوئی بہت سے لوگ کہتے ہیں گھر میں بیٹھو یار، ادھر کیا کرنا ہے مصیبت میں، گرمی اور بے سکونی میں. آمین. یہ کون سی گرمی اور بے سکونی کی بات کر رہے ہیں؟ کیا ایمانداروں کی زندگی میں گرمی اور بے سکونی نہیں تھی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ایماندار کی زندگی گرمی اور بے سکونی کے بغیر چلے؟ تو ایسا نہیں ہوگا بھائی. کہیں نہ کہیں پر بے سکونی ہوگی، کہیں نہ کہیں پر موت ہوگی، کہیں مصیبت ہوگی، کہیں ننگ ہوگا، کہیں پرابلم ہوگی، اور یہ سبھی ایمانداروں کی زندگی میں آتے ہیں. ہاللویا. خداوند کی تعریف ہو. سب بولیں خداوند کا نام مبارک ہو، خداوند کا نام مبارک ہو. میرے عزیزو، اقرار جو کیا جاتا ہے وہ اچھا بھی ہوتا اور برا، اور اگر آپ کہتے ہیں خداوند کا نام مبارک ہو تو خداوند اپنی حضوری سے اس کو سنتا اور آپ کے دلوں پر غور کرتا اور آپ کو اجر ضرور دیتا، برکت دیتا ہے. آمین. ہاللویا. اور اگر آپ اپنے لیے کچھ برا مانگتے ہیں تو وہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے. اس نے کہا نا اس کا خون ہمارے اور ہماری اولاد کی گردن پر. تو بولنے سے پہلے ایمان کے ساتھ بولنا جو بھی بولنا ہے. ہاللویا. تعریف ہو خداوند کے نام کی. کہتا ہے تم تو اچھی دوڑ رہے تھے ایماندار. اینڈ ٹائم میسج بلیورز برائٹ چرچ ہونے کا دعویٰ کرنے والی کلیسیا، ساتویں زمانے اور پھر چھٹوں زمانے میں سے نکل کر آنے والے بیچ، تو صحیح دوڑ رہا تھا. کس نے تمہیں آدھا سرد اور آدھا گرم کر دیا؟ کس نے تجھے کہا یہ بھی کر لیتے ہیں اور وہ بھی کر لیتے ہیں؟ کس نے تمہیں کہا کہ اس کے اتنا سا کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا؟ کس نے کہا؟ اس نے کہا کسی نے تو کہا ہے. یہ کسی جس نے کہا ہے یہ پتہ ہے ادھر میں آیا تھا، آپ کو پتہ ہے نا آیا تھا. وہ ایسا تھا کہ اس کی باتوں میں اٹریکشن تھی، کھچاؤ تھا، اور ہوا نے جیسے اسے سنا اسے لگا کہ یہ اچھا ہے، سر اچھا لگا ہے. آپ اگر تھوڑا سا جائزہ لگائیں گے ایشیا کے اندر، خاص طور پر ایشیا کے اندر، یہ ہمارے ایشین جو پاکستان اور انڈیا اور اس طرح کے کچھ ملک ہیں جن کی موسیقی ہمیں سمجھ آتی ہے یا جن کی موسیقی ہم گا بھی سکتے ہیں، اردو موسیقی. آپ دیکھیے، آپ 50 سالہ ہسٹری نکالیے اور گیتوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیجئے اور فلمی گانوں کو ایک سائڈ پہ. سوری میں ایسا لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن مجھے سمجھانے کے لیے ایسا کہنا پڑ رہا ہے. فلمی گانوں کا میوزک نکال کے ایک سائڈ پہ رکھ لیجئے اور اس کو ایک سائڈ پہ رکھ لیجئے. مجھے یقین ہے کہ آپ نے جب دنیا داری کی زندگی گزاری ہوگی تو دونوں کو میئر تو اب تک کیا ہے، کیا کہ نہیں؟ میئر کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ دونوں انو ناپیا تو لیا کس کا میوزک ہائی پوٹینسی کا سریلا ہوتا ہے، بتائیے؟ کمرشل. گاڈ بلیس یو. کوئی تو بولے ہے، بول ڈرتے نے بولنے. ڈر کس بات کا؟ صاف بولیں جو ہے. کیوں یہ ورا اتنا سریلا نہیں؟ پرابلم کیا ہے؟ کہاں پر پرابلم ہے؟ کیونکہ جو محنت اس پہ کرنی چاہیے تھی 99% 9 پوائنٹ اسی پہ کر رہے ہیں وہ دوسرے پہ. کیوں؟ کیونکہ ایک سائنسدان ہے جس نے کہا یار یہ صحیح ہے، یار پیسہ بھی ہے، سٹارڈم بھی ہے کہ نہیں؟ عزت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، شہرت بھی ہے. کون سی چیز ہے جو نہیں ہے؟ اور 90% لوگ میں کہہ سکتا ہوں آج کی ڈیٹ میں بھی، اور یہ ہر زمانے میں رہا، اس راہ میں چلتے چلتے ادھر ڈنڈی مار کے نکل گئے. اور پولوس کہتا ہے وہ نکلے تو ہم میں سے، پر ہم میں سے وہ تھے تو یہودا پر ہے چناؤ کے اندر نہیں تھے. آمین. وہ پیدا تو یعقوب کے ساتھ ہی ہوا لیکن حق برکت کا یعقوب کو ہی ملنا تھا. وہ پیدا تو یوسف کے ساتھ ہی ہوئے لیکن اختیار بادشاہت کا یوسف کو ہی ملنا تھا. وہ پیدا تو حابل کے ساتھ ہوا لیکن خدا نے حابل کے خون کی آواز سن لی. آمین. قائن کے زندہ ہوتے ہوئے بھی آواز نہیں سنی. کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیشہ دو طرح کی کیٹیگریز رہی ہیں میرے عزیزو. ایک کیٹیگری آپ کے لیے بیریئر بن کے آتی ہے ایماندار کی زندگی میں، ایماندار بیٹے کی زندگی میں بیریئر بن کے آتی ہے. میں سچی بات کہہ رہا ہوں. ان باتوں کو گہرے میں جا کے سوچیں گے تو یہ باتیں آپ کے لیے زندگی لے کر آئیں گی. کیوں؟ ہمیشہ سے ہی خداوند کی سائیڈ کا میوزک، خداوند کی سائیڈ کے لوگ بڑے سادہ مرادہ جنجوی گاشڑے چلو چل جائے گا، ویسے بات کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ سر ہے ہی نہیں، بہت اچھا سر بھی ہے لیکن کیسا؟ آٹے میں نمک کے برابر.
پھر ایک ٹائم تھا جب لوگ مجبور ہو گئے, ان کے پاس نہ کوئی سر تھا, نہ کوئی موسیقی, نہ کوئی اس پہ لیرکس, کچھ بھی نہیں تھا, وہ خود ہی کچھ ماڑا موٹا لکھتے جنی کو انفارمیشن بائبل دی ہے سی, اور اسے فلمی طرز پر گیتوں کو. کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ کیا ہم نے آنکھوں سے کانوں سے نہیں سنا؟ اسی اپنے علاقے میں بھی اور بہت سی اور جگہوں پہ بھی فلمی گانوں پر لوگوں نے مسیحی میوزک کو بنا. کیا یہ صحیح بات تھی؟ نہیں, کیونکہ جو پھونکا جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ کیا پھونکا جا رہا ہے. سمجھیں بات؟ سرنگی کی آواز فرق ہے, آمین, طبلہ کی آواز فرق ہے, گٹار کی سٹرنگ کی آواز فرق ہے, دف کی فرق ہے. تو وہاں پر جو گایا جا رہا ہے کس کی لے پہ گایا جا رہا ہے؟ بتائیے مجھے. وہ کس نے بنایا تھا میوزک؟ اس کی کمپوزیشن, میوزک کمپوزیشن کی بات کر رہا ہوں میں, گائکی کی بات نہیں کر رہا, میں شاعری لیرکس کی بات نہیں کر رہا, پوئٹری کی بات نہیں کر رہا, میں کر رہا ہوں اس کی جی طرز کی, کمپوزیشن کی. اب کمپوزیشن کیا ہے؟ باتیں کروں گا تو پھر باتیں روحانی آپ کے دماغ سے نکلی. یہ بھی ایک وار ہوتا ہے ابلیس کا. اس لیے اس نے کہا بچے دے سامنے کیڑی گل کرنی ہے تے کیڑی نہیں کرنی. کیوں بھینو بھائیو؟ سمجھداری کرتے ہیں نا, اور سمجھداری کرنی چاہیے. کچھ چیزیں بچوں کے کیوں؟ کیونکہ بچے اس کا اثر لے لیں گے, اچھا اثر لیں گے, نہیں نیگیٹو لیں گے, کیونکہ ابلیس بیٹھا ہے نا اسے نیگیٹو اثر دلوانے کے لیے. ابلیس بیٹھا ہے بھائیوں کو نیگیٹو اثر دلوانے کے لیے. وہ دماغ میں پھنسی رہے گی, ٹاپک ذہن چوں نکل جائے گا. کیونکہ بھائی گل کی سی اور کیسی گل کی, کیوں وہ گل ذہن چ رہ گئی؟ کیونکہ کتے نہ کتے اسی بھی 90% اس سے گند دے وچ نا. اور بھائی برانم ہمارے زمانے کے نبی وہ ایک بات بڑی پیاری بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یاد رکھیں ایماندارو, یہ جو ہم چھوڑتے ہیں پیچھے بپتسمے کے ٹائم پر پرانی انسانیت کو, وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی. وہ جب تک ہم اس دنیا سے ریپچر نہیں کر جائیں گے پیچھا چھوڑے گی نہیں ہمارا, لگی رہے گی پیچھے. اور نبی کے پیچھے بھی تھی, اور اس کا سایہ پیچھے تھا, اور سائے کی حالت میں یہ ہوتی ہے, یہ روح کی حالت میں ہوتی ہے. آمین. اس لیے اڈا ایزی اوزی نہ ہو جو اب تسما لا لیا ستے ہی کھا رہا ہوں, ستے کی ہوچ نہیں ہونی تے اصلی جنگ شروع ہوئی ہے تاڑی. جے تسی سمجھو تے جو کوئی نہیں, چودھری صاحب تے شروع تو ساڈے تے ہے بھی سن ہیں, اسی شروع تو کمی انسان, سوری میری گلاں نو معاف کریو. شروع تو ہی اسی لوکاں دیاں سیپاں کرنا, کیڑی گل ہے این جی چلن دیو, توبہ دیو کر لیے, چشمہ بھی لا چشمہ. کچھ لوگ کہندے بپتسمہ نہیں چشمہ, باب چشمہ. سمجھ آ رہی گل دی؟ اس سے مارے 35 نسلاں گزر گئیں اونج دے اونج سائی تے جاندے پادری کہ بھائی جی ساڈے بھی بچے سائی کر دو. کہتے ہیں ایسے لوگ. میری گلاں سمجھ آ رہی ہیں تمہیں؟ خدا ان برکت دے. یہ باتوں کا ایک طریقہ ہے. یسوع بھی ایسی باتیں کرتے تھے. تو کیا ہے ایماندار کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں بھائی. ایماندار کی زندگی کے پیچھے پرانی روح لگی ہوئی ہے. ہاں خداوند نے ہمارے گناہوں کو دھو دیا, کرمزی تھے دھو دیا, پاک کر دیا, لیکن ہم حالت جنگ میں آ گئے. کیا خیال ہے؟ افسر کے خلاف عرضی تو چھڑے گا تم نہیں چھوڑے گا. پاور میں زیادہ ہو سکتا ہے, تعلیم میں بھی زیادہ ہو, پہنچ میں زیادہ ہو, پیسے میں زیادہ ہو. یہاں سے دال نہیں گلی اس کی تو کہیں اور سے گلا لے گا. آپ کہاں سے گلائیں گے بتائیے مجھے؟ تو آپ نے جنگ چھیڑی ہے اس فرشتے کے ساتھ جس نے خدا کے ساتھ چھیڑ دی تھی اوپر. میں ستے مزے کر رہے ہو تسی اتوار نو فلم دیکھ کے ادھی آ گیا ادھی عبادت, ادھی فلم عبادت دی تے ادھی یہ بھی تو ایک ہے نا ویژول ہے نا, وہ بھی ویژول ہے, ابھی ویژول کہتے ہیں منظر سین. کیا خیال ہے؟ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تے ادھی پچدی والی گل دے وچ کچھ نہیں بندا. ادھی فلم دماغ چ پھسی ہوندی ہے تے ادھی کچھ لوگ اتھوں جا کے ادھی ویکھ لیندے نے, کہندے روکو ایتھے ہی بعد چ جا کے ویکھ لیں گے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ خداوند تانوں برکت دے. پالوس کہندا میں تانوں تنبیہ کرن واسطے تانوں ہاں پاک کلام چ کہندا پالوس تانوں شرم دلانا. شرم کوئی بری چیز تھوڑی ہے کہ تانوں شرم آ جائے, چھوٹی گل ہے یار. تے جنوں نہیں ہوندی انہوں اسی سارے کہہ رہے نے تینوں ویلا شرم نہیں ہوندی, کہنے ہیں کہ نہیں؟ تے اپنے آپ نو آندی ہے کہ نہیں جی ہمیں تو آتی ہے سر, آتی ہے تو پھر نظر نہیں آ رہی. کدھر ہے شرم؟ گل سمجھ رہے ہو نا؟ اب باتیں اس پہ آگے نکل جائیں گے لیکن ہم ٹاپک پہ رہیں گے. ہاللویا. یہ باتیں ضروری تھی, یہ باتیں ضروری تھی. سائی ہونے سے نکلیں. مسیحی ہے تو پیچھے سایہ پڑا ہوا ہے, ابھی بھی آپ کے دماغوں پر زور کرے گا, اور جنگ ابھی بھی لگی ہوئی ہے.
صرف آپ کا دوسرا جنم ہوا ہے میرے بھائی بہن. پیارے بچوں, آپ کا دوسرا ہی پیدائش ہوئی ہے, جو کہ حکم تھا لازمی کہ پانی اور روح سے پیدا ہونا ضروری ہے. آمین. اور آپ نے پورا کیا. جاؤ ساری دنیا میں ان کو بپتسمہ دو, کہا تھا کہ نہیں. شاگرد بنو, بابا کے نام میں بپتسمہ دو, کہا تھا کہ نہیں. تو ہم نے وہ کام کیا. کتنے لوگوں نے کر لیا وہ کام؟ ہاتھ کھڑا کرو. گاڈ بلیس یو, خدا ان ساتھ ہو. اب ہم نئی پیدائش میں آئے, اور جب نئی پیدائش میں آئے تو ہم نے سمجھا سب صحیح ہے. سب صحیح نہیں ہے, پیچھے پرابلم لگی ہوئی ہے. آپ نے ہے نا 4 آنکھیں کہنے نا کر کے رکھنی نے, بات سمجھ رہے؟ اب یہ جو 4 جاندار تھے, ان کے متعلق لکھا ہے ان کے ارد گرد ہر طرف آنکھیں ہی آنکھیں تھیں. یہ 4 جاندار کیا ہے؟ میں نے سکھایا تھا آپ کو ایک بار, سمجھایا تھا. ان کا مطلب کیا ہے؟ 4 جاندار. ان کے اوپوننٹ کون ہے؟ ان کے مخالف کون آئے ہیں؟ 4 گھوڑے. 4 گھوڑے بھی طاقتیں ہیں, اور یہ 4 جاندار بھی طاقتیں ہیں. ہماری طاقت کون ہے؟ مقدس پالوس کہتا ہے, خدا کے روح کی ادا سے لکھتا ہے, نہ زور سے نہ طاقت سے بلکہ خدا کے روح سے. وہ ہمارا زور ہے, وہ طاقت ہے. ہاللیلویہ, پریز گاڈ. خداوند کے نام کو جلال ملے. سب بولے خداوند کا نام مبارک ہو. تو میرے عزیزو, یہ 4 جاندار 4 اسپرٹس ہیں, 4 روحیں ہیں جو خداوند نے اپنے سچے ایمانداروں کے لیے رکھی ہیں. آمین. اور وہ زور کے ساتھ آتی ہیں, اور وہ نہیں ڈرتی. وہ کہتی ہیں کر لے جنہیں مرضی گناہ, پٹی دی اگ تیز, ہم نے نہیں کرنا سجدہ, مار دے ہم کو. آمین. وہ بیل کی روح ذبح ہونے کی کیا تھی؟ ذبح ہونے کی روح. ہم یسوع کے لیے مر جائیں گے, اور بہت سے لوگ مر گئے یسوع کے لیے. آمین. یہ انسان کا سا چہرہ کیسی روح ہے؟ حکمت کے ساتھ, مکاشفات کے ساتھ. ہاللیلویہ. گفتگو کرنے والے نہیں ڈریں گے. ہم وہی بیان کریں گے جو مکاشفہ میں بیان کرتا ہے. یہ ہے دلیری کا روح. یہ 4 دلیری کی روحیں ہیں. ذبح ہونے کے لیے دلیری چاہیے. یسوع جب ذبح ہونے کو گیا تو دلیری تھی. ہاللیلویہ. اسے پتا تھا میری منسٹری کیا ہے, میں دلیر ہوں. آمین. کیا آج کے پریزائڈر کو پتا ہے میری منسٹری کیا ہے؟ کیا ایلڈر کو پتا ہے میری منسٹری کیا ہے؟ کیا ورشپر کو پتا ہے میری منسٹری کیا ہے؟ کیا میوزیشین طبلہ بجانے والے کو, ڈھولک ہارمونیم بجانے والے کو پتا ہے میری منسٹری کیا ہے؟ خدمت کیا ہے میری؟ کیا ہم اپنی خدمت کو پریویلیج دیتے؟ اگر نہیں دیتے تو آج سے دینا شروع کریں. یسوع مسیح کون سی خدمت کے ساتھ تھا؟ الٹیمیٹلی, ایبسلوٹلی اس میں ساری خدمات تھی, ساری ہی تھی. وہ کاہن بھی تھا, وہ دولہا بھی تھا, وہ بھائی بھی تھا, وہ باپ بھی تھا. آمین. وہ خدا بھی تھا, وہ روح بھی تھا, وہ کلام بھی تھا. ہاللیلویہ. وہ زندہ اور کرتے جائیں گے تو بہت سی نکلیں گی. آمین. کیوں وہ اتنا کچھ تھا؟ کیونکہ کچھ فرق نہیں تھا. پرانے عہد نامے کا یہوہ نئے عہد نامے میں یسوع بن کے آ گیا. اس لیے پرانے عہد نامے کا یہوہ بھی تھا, وہ زندہ شاخ بھی تھا, وہ واحد بھی تھا, ہے نا, وہ یہوہ نسی بھی تھا, یہوہ شالوم بھی تھا, یہوہ رافع بھی تھا, بہت کچھ تھا وہ. ہاللیلویہ. اس لیے یسوع مسیح بھی بہت کچھ تھا, سب کچھ تھا میں کہوں گا. اور اگر وہ سب کچھ تھا تو اس میں سے اس کی دلہن نکلی تو وہ کیا ہوگی؟ سب کچھ. وہ سب کچھ تھی, وہ سب کچھ ہے. آمین. میرے کہنے کا مطلب وہ سب کچھ ہے, دلہن بھی, کیونکہ اس کا دلہا سب کچھ ہے. اور آپ یاد رکھیے, آپ ابلیس کی رکاوٹوں کے خلاف تبھی کھڑے ہوں گے جب یسوع کی طرف سب کچھ ہوں گے. یسوع سب کچھ تھا, پھر بھی اسے ابلیس نے روکا. اس میں آپ نے پڑھا, جو تمہیں گھبرا دیتا ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو سزا پائے گا. تو آپ لوکا کی انجیل میں, متی کی انجیل میں جائیں, اناجیل کے اندر جب یسوع مسیح باغ گتسمنی میں ہے, لکھا یسوع اس قدر گھبرایا ہوا تھا کہ مرنے کو تھا. کون گھبرا رہا تھا اسے؟ ابلیس. یہاں پر گھبراہٹ کون سی ہے؟ یہاں پر گھبراہٹ کا مطلب کیا ہے؟ اپنی خدمت سے پہلے مر جانا, اپنے ٹارگٹ سے پہلے گر جانا. ابلیس اس ٹارگٹ سے جانے سے پہلے ہی آپ کو مار دے گا. یسوع کو یہی کرنا چاہتا تھا. آمین. اور یسوع اس وجہ سے گھبرایا ہوا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, میری تو منسٹری نامکمل رہ جائے گی. میں یسوع کی خدمت کے لیے نکلی تھی, میری منسٹری تو یہیں پر رہ جائے گی. اس نے کہا خداوند ہے باپ, اگر ہو سکے تو یہ مقابلہ بڑا سخت ہے, اگر ہو سکے تو یہ والا پیالہ, یہ پیالہ پتہ نا مصیبت, 7 پیالے 7 مصیبتیں ساتھ رہیں گے تو برکت ملے گی. جان سے آپ سمجھتے ہیں یہ والی کلاس جو آپ لے رہے ہیں نا, یہ والی جو ٹیچنگ لے رہے ہیں, گھوم کے دیکھ لو ذرا,
ਵੈਸੇ ਵੇਖ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ। हालेलुया, सब बोले खुदा का नाम मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ हो यीशु के नाम, तारीफ। हम सबका उस्ताद खुदावंद यीशु मसीह और रूहुल कुद्स है। हालेलुया, वो मुझे भी सिखाता आपको। तो क्या हुआ वहां पर, वो कहता है ये प्याला मुझसे टल जाए खुदावंद, लेकिन उसने कहा ऐ खुदावंद अगर तू चाहता है कि इसमें से गुजर के जाऊं, टफ टाइम में से होकर जाऊं, इस बैरियर को तोड़ता हुआ जाऊं, तो खुदावंद मेरी नहीं बल्कि क्या दुल्हन ऐसा कहती है, खुदावंद मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया, जलाल खुदावंद के नाम को मिले। खुदावंद का रूह आपकी जिंदगी को बदले, जोर दे, आमीन, बेदारी दे। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ईमान की जिंदगी के अंदर उस बैरियर से नबर्द आजमा हुआ, उस बैरियर से कंपटीशन किया, मुकाबला किया, और फिर फाइनली यीशु मसीह के बदन को, क्योंकि बदन में था और बदन पर इब्लीस का जोर, और खुदा ने फरिश्ता भेजा और वो उसे क्या दे रहा था, तकवीत। अगर यीशु को फरिश्ते की, यीशु की बॉडी को, यीशु की रूह को नहीं, यीशु की बॉडी को। यीशु की रूह का मतलब यह है कि जब खुदा यीशु में था तो खुदा था यीशु, और जब खुदा अलग हुआ आगे गसमनी से स्टार्ट करके, तो फिर यीशु कामिल इंसान रह गया। आमीन। तो कामिल इंसान, आपको पता नहीं एक और बंदे के मतलब कहा गया कामिल, हालांकि वो नस्ल आदम से था, लेकिन उसे टाइटल दिया कामिल इंसान का। वो कौन था? कौन था? पढ़ा हुआ है आपने, मैंने पढ़ाया है, अयूब। अयूब की किताब के मुतालिक यह है कि सब किताबों से पहले की डिटेल है, ईमानदार पैदाइश से भी पहले की डिटेल है। ये जो विजुअल मिल रहा है अयूब का, ये बहुत पुराना विजुअल है। आमीन, हालेलुया। साथ रहिए, वो कामिल एक टाइटल के तौर पर था अयूब, लेकिन यीशु मसीह कामिल तौर पर कामिल था, टाइटल में नहीं, हकीकी तौर पर। क्यों? क्योंकि यीशु नस्ल आदम की नस्ल, करप्टेड ब्लड से नहीं आया। अयूब करप्टेड ब्लड से आया, उसके ब्लड में करप्शन थी। करप्शन कौन सी? जो आदम में हवा और आदम के जरिए से हुई थी। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह आदम और हवा का हिस्सा नहीं था। मैं ये कहूंगा यीशु मसीह यूसुफ और मरियम का भी हिस्सा नहीं था। हालेलुया। हमारे कुछ कैथोलिक भाइयों को और कुछ मरियम प्रस्त लोगों को बड़ी तकलीफ होती है इस बात से। मैं उनको कहूंगा थोड़ा दिमाग को खोलें, खुदा आपको बरकत दे। आप खुदा के बेटे बेटियां और मसीह की दुल्हन है, आप मुकद्दसा मरियम की दुल्हन नहीं है, ना मुकद्दसा मरियम के बेटे हैं आप। साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। मुझे बताइए, आदम में क्या वादा हुआ था कि एक माँ का बेटा होगा या एक औरत की नस्ल होगी? क्या कहा था खुदावंद ने? मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान में, कहा था कि नहीं? तो यीशु ने सारी उम्र क्या कहा मुकद्दसा मरियम को? ऐ औरत, मैं औरत की नस्ल। उसे मां नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो उस आयत को लेकर चल रहा है। आपका दुल्हा उस आयत को जो उसके मुतल्लिक लिखी गई उसको पूरा कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा मेरे जज्बात क्या कहते हैं, तो पैदा हुए ना मां को। उन्होंने क्या मेरे मुतल्लिक कहा क्या गया है? मैं औरत की नस्ल, औरत की नस्ल। इर्द गिर्द के लोग कहते रहे तेरी मां तेरे भाई आए। उसने कहा कौन है? समझ आ रही है? गॉड ब्लेस यू, खुदा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। बातों को समझें। ये ना मुकद्दसा मरियम की मुखालफत है, ना ही यीशु मसीह के बेटा और उसकी मां होने की मुखालफत है। नहीं, ये रेवलेशन है। रेवलेशन को पकड़े। बाइबल मुकद्दस रेवलेशन के बगैर कुछ भी नहीं है, और बाइबल मुकद्दस रेवलेशन के बगैर आती ही नहीं है। इसीलिए जब आई तो रेवलेशन को लेकर के आई। हालेलुया। साथ रहिए। औरत के मतलब वो औरत की नस्ल से होगा, यीशु मसीह के मतलब कहा गया। और जब वो पैदा हुआ तो उसने औरत को, नस्ल था औरत ही कहा उसे। आमीन। उसको औरत कहा, ऐ औरत, ऐ औरत। और जब बेटा और मां का रिश्ते की बात आई तो उसने स्लीप पर कहा यूहन्ना इसे ले जा अपने घर, ऐ औरत ये तेरा बेटा। आमीन। ये तो नहीं कहा है मां आज तो मैनू मां ने, मैं नहीं बेटा तेरा, है बेटा। ऐसा कहा क्या? नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कह सकता था। क्यों? हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि खुदा मना कर रहा होता। फिर क्यों हो गया भाई जी सुबह ले लो शाम ਨੂੰ ले लो गल समझ रहे? मैंने बार बार गल करनी पैंदी है। नहीं फिर कोई नहीं हो गया, खा ते ओहो ही है, मैंने पता खाधी जानी है। इशा रबानी है, सुबह रबानी एक्चुअली सुबह रबानी लई जानी है, खाधी भी जानी है, ओहो ही सब कुछ है, लेकिन शाम ਨੂੰ नहीं है ना। इस मारे दो तो फिर सुबह रबानी कह के दो वो मैनू मैं खा लेना। नहीं वो तो नहीं। अच्छा चलो ऐसे कर लेते हैं, सुबह रबानी भी छोड़े, इशा रबानी भी छोड़े, पाक शराकत है। ये किथे लिखा है? किथे लिखा है पाक शराकत? कोलों ही नहीं जी, नहीं साडे लोग पढ़े लिखे ने, साडे पास्टर पढ़े लिखे फादर ने। फादर तुहानू पता 10 साल ला के फादर बनता है।
50 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬਣ ਜੇ ਪੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਖੋਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਲਾਈ ਯਸੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਰਾਈਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋग ਸਮਝਣਗੇ समझ ही नहीं सकते समझेगा कौन जो उस ब्राइड का हिस्सा होगा वो समझेगा यार है तो मेरी जगह है वो बोलेगा यार ये तो मेरी जगह है अच्छा कहते फिक्स हो जाओ अच्छा ब्राइड का एक नाखून रह गया अच्छा ये मैं था चलो जी इधर आ जाओ अच्छा ब्राइड का है ना ये बाजू था अच्छा इधर मैं था चलो मैं इधर आ जाता लोग की अपनी जगह फिल कर रहे हैं कौन ब्राइड के लोग वो कहते हैं मेरी जगह किधर है समझ रहे हो ना तो ब्राइड में आपकी जगह किधर है मैंने बताया था ना भाई ब्रैनम ने एक मिसाल दी कि किसी मुल्क के अंदर धोबी क्या करते थे कि जब कपड़े लेते लॉन्ड्री में तो वो कुछ लिखते नहीं थे उनके पास कुछ पेपर्स होते थे पेपर को फाड़ के जो भी आता उसे एक हिस्सा देते उसको और एक हिस्सा उसके सूट के साथ लगा देते और वापसी आते तो वो हिस्सा पार्ट है ना हिस्सा उसको बकिया भी कहते हैं बकिया समझते हैं ना इसका बाकी किधर है इसका बाकी हिस्सा किधर है वो फिक्स करता तो कहता हाँ जी अच्छा ये उसके साथ है सूट के साथ जो लगा होता उसके साथ फिक्स करता और अगर वो फिक्स नहीं होता तो आप जितना मर्जी कहें वो सूट मेरा है वो कहेगा नहीं ताड़ा हिस्सा नहीं इतना मिलता वो कपड़े आपको नहीं वो पोशाक आपको नहीं मिल सकती वो कुछ नहीं मिल सकता मिल ही नहीं सकता हाँ उत्ते आ सकता है इत्थे नहीं आ सकता मिलने किसे कहते हैं मिलना किसे कहते हैं यहां पे आने को मिलना कहते हैं ये हर किसी को है इन्हीं को समझते सारे को है ना कई गैर ज़बाना बोलते हैं कि नहीं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं गैर ज़बानों की मुखालफत में नहीं हूं ना ही कुछ की मुखालफत में हूं मैं ये कहता हूं कि पाक कलाम में लिखा आखिरी जमाना में झूठे मसीह का मतलब क्या है झूठे मसा शुदा लोग उठ खड़े होंगे किस बात से मसा होते हैं आप तुझे के अंदर रूह आके मसा करता है रूह कित्थों निकलता है इत्थों ये है रूह जिसके पास ट्रू रेवलेशन नहीं उसके पास ट्रू सच्चा रूह किधर से आएगा क्या ख्याल क्या लिखा है पाक कलाम में काहिन के लब मार्फत को मैं मार्फत किसे कहते हैं अंग्रेजी में दो मतलब है इसके द विजडम ऑफ गॉड मार्फत आरफाना से निकला है आरफात यानी आसमान से इल्हाम यानी कि रहमा जो आसमान से आता है इंसान के लिए फ्रेश मन्ना तो उसको कहते हैं मार्फत की पापा जी तुझी बड़ियां मार्फत दी गल्लां कर रहे हो समझ नहीं आंदियां कोई खुलियां खुलियां सीधियां सीधियां करा करे हो कहते हैं कि नहीं तो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे बच्चा कुछ कहे तो बड़ा की करे क्यास करे कि कहंदा की पिया यार शीरखारों के मुंह से बहे उसने तख्त वालों को गिराया और हैं हम बच्चों पर वो बातें उसने कहा बच्चों पर जाहिर की बच्चा कोई बने भी दसी ना सारे ते पापा बन देने सारे कहते हैं मैं पास्टर हूं ना फादर हूं ना मैनू पापा कहो फादर कहो और कुछ लोग कहते भी हैं पापा जी आए थे पापा जी अभी आज पापा जी का चर्च नहीं लगा पता है ना हाँ मैं गल्ला खोलना नहीं चाहता खुली हुई हैं आपके सामने जितने हेड होते जाएंगे उतने पापा होते जाएंगे मुझे पापा से कोई तकलीफ नहीं है लेकिन पापा भी तो रेवलेशन खोले ना क्या ख्याल है यीशु मसीह ने कहा वो अंधे हैं सीधी सीधी बात और राह दिखाते हैं तुम्हें अंधों की तरह खुद भी डूबेंगे तुम्हें भी लेके डूबेंगे इसलिए पापा किन्हों कहते जरा सोच समझ के क्यों अन्य पापा तो नहीं कही जाते पे आमीन साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी रुकावटें ईमानदार की जिंदगी में ऑब्स्टेकल्स रुकावटें बैरियर्स कुछ भी कह लें ये आते हैं मेरे अजीजों तो हमने यहां पर क्या देखा क्या समझा क्या सीखा कि उसने कहा तुम तो अच्छी दौड़ रहे थे किसने तुम्हें रोक दिया ये तरगीब तुम्हारे बुलाने वाले जिसने तुम्हें कॉल किया कौन कॉल कर रहा है खुदावंद कॉल कर रहा है खुदावंद कलीसियाओं में से कॉल कर रहा है बुला रहा है उसने तो तुम्हें नहीं कहा कि ठंडे हो जाओ थोड़ा इजी हो जाओ नो प्रॉब्लम उसने कहा दौड़ो और पौलुस कहता है मैं अच्छी दौड़ चुका हूं और अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं वो लड़ भी रहा था और दौड़ भी रहा था इसका मतलब समझते हैं इसका मतलब यह है कि आप खुदावंद की रास्ते में जब नई पैदाइश लेते हैं तो मसीह के ट्रैक पर आते हैं जिस पर आपको दौड़ना है और मंजिल को तय करना है इस रास्ते में बैरियर्स हैं जिससे आपको कुश्ती करना है और उसने कहा ये कुश्ती जो है हमारी खून और बदन से नहीं है उसने कहा कुश्ती जो है हमारी खून और बदन से जंग नहीं है जंग कुश्ती वो अलग बात है कुश्ती में कभी कोई नीचे और कभी कोई ऊपर लेकिन फाइनली खुदा आपको जिताता है क्योंकि उसने कहा है तुम्हारे साथ वो है जो उससे बड़ा है जो दुनिया में है तुम्हारे साथ वो है इसलिए जीतोगे तुसी होई जीतोगे तुम ही लेकिन अगर आपने तसलसल कायम रखा तो फिर जीतोगे तो कौन है ये तुम्हारे बुलाने वाले की तरकीब तो नहीं उसने तो तुम्हें इस तरह की कोई बात नहीं बताई आमीन तो कुछ लोग दौड़ते दौड़ते रुक जाते हैं रोकने वाला होता है कोई
اور وہ کون ہوتا ہے؟ آپ کی پرانی انسانیت، وہ ہوتی ہے آپ کی سوسائٹی، وہ ہوتا ہے آپ کا احباب جو آپ کو کیا کر دیتا ہے؟ روک دیتا ہے۔ اس نے کہا تھوڑا سا خمیر، یہ ہے رکاوٹ۔ سارے گندے ویڈ، ساری کلیسیا، برائڈ چرچ سارے دے سارے نو اونجدا ہی کر دیندا ہے۔ ہوں اس گل تے گل کیتی تے گل پھر کافی اگے نکل جائے گی، لیکن میں اتوں تھوڑی جی کر دینا گل۔ آمین۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر جگہ کا ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے۔ شادی تے جاندے ہو تو کپڑے شادی والے پا کے جاندے ہو نا، چرچ چاندے ہو تو کپڑے چرچ ونگراں دے پانے چاہیے، کلیسیا دے، جہدے نال تانوں کسے نوں کوئی جمپ نہ لگے، چاہے وہ میل ہوئے تو پاویں فیمیل ہو، کیونکہ اگر تسی کسی خدا نہ، یہ تو آپ ایک کامن بلیور کی بات کر رہے ہیں نا، ہم کامن جڑے بلیورز ہیں، لیکن اگر تسی اسپیشل ہو، کوئی لیڈرشپ چو کسی پریزائڈنگ چو، ایلڈرشپ چو، پاسٹرشپ چو، خود بھی انوالو ہو میں، اور اسی طرح آپ ورشپ کی اس میں ہیں، کہیں لیڈرشپ میں کوئی بھی چیز جو اٹھ کے آپ کرتے ہیں یا آپ کے لیے آپ کے پیچھے لوگ کریں گے یا آپ کے انتظار میں ہیں، تو آپ اگر کچھ ایسا ڈسپلے کیا ہوگا اپنے اوپر، ایسا کچھ کیا ہوگا تو لوگ آپ کو دیکھ کر اثر لے لیں گے، اور ابلیس آپ کے ذریعے کام کر جائے گا۔ آپ کا قصور صرف اتنا ہے کہ آپ کچھ ایسا لے کر آ گئے جو کہ لے کے آنا نہیں چاہیے تھا۔ سمجھا رہی گل دی؟ کیا بچوں کو اسکول میں موبائل کی اجازت ہے؟ نہیں۔ تسی دیندے کیوں نہیں؟ دیو یار، کیڑی گل، گھر بھی تو ویندے نے، کیوں بھائی مشتاق ذرا نال لو، جلدی جلدی نال لو، دے دیا کرو، کیڑی پرابلم؟ سمارٹ فون اپنا کٹ کے انہوں دیا کرو، آپ ہی بٹن والا رکھے، بابے نے بہت بٹن والے رکھے ہوندے نے، اے ابے نو کیڑی عقل ہے، اما نو کیڑی عقل ہے، اینو بٹن والا دے دو، اے ہوئی گل جے۔ انہاں کی کرنا ہے؟ اچھا تساں کی کرنا ہے؟ سمجھ آ رہی نا؟ تو مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں دیتے موبائل سمارٹ فون، کیوں نہیں دیتے؟ گھر چ دے چھڑ دے، اوتھے گھر چ بھی نہیں دیندے بہتی باری، کتے بگڑ نہ جائے، ہاں جی کہنے نا، بگاڑ نہ آ جائے، بگڑ جائے گا تو پھر ہاتھوں گیا، اتنا فکر لگا تے جے تسی خدا دے ہاتھوں نکل گئے تو پھر انہوں نہیں فکر لگا ہوا ہے نا۔ وہ ہماری ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بلکہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے اس میں، اور اس نے اپنا بیٹا دے دیا اپنے بچوں کے لیے۔ آمین۔ جی اٹھنے والوں میں پلوٹھا بڑا پتر، اپنے سب بہن بھائیوں کو ہم میراث کرنے کے لیے اس نے اپنی جان دی، انہوں نے کہا پیو نے کہا پتر انہاں دی جگہ قربان ہو جا، انجنیاں بچن والے۔ سمجھ آ رہی نا؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، سن لو کہ جانا دے گھر ہی ہے نا، تساں اور کتنے جانا، گاڈ بلیس یو، خدا ان ساتھ ہو۔ کہیں پر دو بھائی تھے، ایک بھائی برائی میں چلا گیا، اس کے بھائی نے بڑا روکا، اس نے کہا نہیں، وہ گیا برائی کی، کسی کو مار دیا، قتل ہو گیا، جیل میں چلا گیا۔ جیل میں چلا گیا تو بھائی کو پتا چلا، اس نے اپنی جائیدادیں فلانا ڈمکانا بیچ کے اس کو کیا کر لیا۔ جب اسے ملنے کے اس کے بھائی مجھے باہر نکال لو، میں یہاں پر دم گھٹ رہا ہے میرا، یہ کدھر آ گیا ہوں؟ کہتا ہے میں تمہیں بتایا بھی تھا، کہتا ہے بس معافی اور آئندہ نہیں ہوگا۔ اسے نکال لیا۔ جب نکال لیا تو کچھ قصہ مختصر یہ، جب نکال لیا تو اسے ایک بات کہی، اس کے ذہن چ رکھی کہ تیرا ایک کوئی بھرا ہے، تے اگر مینوں کچھ ہو گیا تو تینوں چھڑان کسے نہیں آنا، اس مرے گناہ نہیں کرنا، اس مرے گناہ نہیں کرنا۔ گل سمجھ رہے ہو؟ وہ کچھ ٹائم پھر معاملات چ پیا تے کول ایک قتل ہو گیا، او دے بھرا نے او قتل اپنے سر تے لے کے آپ ہی کتے چلا گیا، او دی جگہ تے جیل چلا گیا، تے انہوں پھر اندروں جیل دے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہون پیچھے چانس، یہ میں ہی سا جن نے تیرے واسطے قربانی دے دیتی ہے، ہون پیچھے نہ تیرا بھرا ہے تے نہ کوئی پیو بھی آنے والا۔ سمجھ آ رہی گل دی؟ اس مارے اج تو بعد کان کھول کے سن لے، چانس بالکل نہیں، تے میرے تے تہاڈے یسو بھی ساڈا بڑا بھرا بھی سی، آمین، او دے تو علاوہ کوئی نہیں ہن چانس کہ کوئی آئے گا ساڈے ہاتھ جان دے گا، چانس کوئی نہیں۔ بات میری سمجھ رہے؟ چانس کوئی نہیں۔ اس نے جان دے کے ہمیں خرید لیا ہے اور اپنی میراث میں شامل کر لیا ہے۔ اب اگر ہم نے کوئی کرتوت گھولا تو پنش آئے گی۔ آپ کو پتا ہے 5 کنواریوں پہ پنش آئے گی، ان کے گلے کاٹے جائیں گے، ان کو قتل کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ یسوع نے ہمارے لیے جان دی ہے، اس کی باتوں پر عمل کریں۔ بات کو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ساتھ رہیں گے تو برکت ملے گی۔ میرے عزیزو، ایماندار کی زندگی میں بیریئر، کیا آپ کی ایماندار زندگی میں بیریئر نہیں آتے؟ جب آپ خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ رکاوٹ نہیں آتی؟ آتی ہے۔ کہاں سے آتی ہے؟ یہاں سے آتی ہے۔ سب سے پہلی رکاوٹ آپ کا دماغ کہتا ہے ایزی ہو جا،
اور اگر کہیں آپ دلیری کر کے اٹھ بھی جاتے ہیں تو پاپا کہندا بہ جا آرام نال, ماما کہندی بہ جا آرام نال, بھرا وڈا کہندا بہ جا آرام نال, پھپھی کہندی بہ جا آرام نال. آمین. وڈا تو پادری, وڈی تو بھੈਣ بنی پھرنی ہے. پتہ نہیں کیڑی دنیا دے ہو گئے تسی, نہ تہاڈے منہ تے رونق نہ تہاڈے کوئی کپڑیاں چ رونق. سمجھ آ رہی بات؟ رونق کیوں نہیں؟ کیونکہ رونق تو یہاں پہ گھسی ہوئی ہے. یہ رونق صحیح ہوئے گی تو کپڑے بھی سارے ٹھیک نظر آن گے. سمجھے میری بات کو؟ پالوس کہتا ہے دنیا کی مانند مت بنو, اس کی شکل کیا ہے؟ دنیا کی بگڑتی جاتی ہے. آمین. کون ہے جو تمہیں روکتا ہے؟ اس کا مطلب کوئی نہ کوئی ہے جو ہمیں روکتا ہے. آمین. مجھے بتائیے, چھپڑ کے اندر بہت سے ایسے ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو گند سے بھرے ہوتے ہیں, لیکن اس چھپڑ کے اندر کوئی ایسا پھول ہے, ایسا بیج ہے جو نکل کے باہر آتا ہے, جو رکاوٹوں کو, اس گندگی کو چیرتا ہوا باہر نکلتا ہے, اور پھر اوپر سورج ہوتا ہے, خداوند آفتاب صداقت, اس کی روشنی میں جاتا ہے اور وہ کھل جاتا ہے. وہ زمین کی رکاوٹوں کو, چھپڑ کی گندگی کی رکاوٹوں کو توڑ کے باہر آتا ہے. اور بھائی برانم کہتے ہیں وہ والا جو وہ شارون کا گلاب آپ بھی ہو سکتے ہیں. آپ کے ارد گرد سارا چھپڑ ہے, گند ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے باہر ہیں, لیکن آپ خدا کا بیج ہیں. آپ کا کھلنا, آپ کا نکھر کر باہر آنا اس بات کی دلیل ہوگا کہ آپ خداوند کے ہیں. آپ کی خوبصورتی بتا رہی ہوگی, آپ کی یونیکنیس بتا رہی ہوگی, انفرادیت بتا رہی ہوگی کہ آپ کس کے ہیں. ہاللویا. اس لیے ایک بلیور بھی ایسا ہی ہے, وہ دنیا کی گندگی میں رہ رہا ہے. آمین. یہ دنیا اب تباہ ہونے کے قریب ہے, اس میں رہ رہا ہے, لیکن وہ کیا ہے؟ کنول ہے. آمین. اس چھپڑ میں رہتے خدا کا کیا ہے؟ وہ کنول کا پھول ہے. آمین. جو کہ اس سارے بیریئرز کو توڑ کے باہر آیا ہے. ہاللویا. آپ جانتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کے متعلق کہ اس کے, یعنی مسیح نے کہا میرے بند کیے ہوئے کو کوئی جس کو میں بند کر دیتا ہوں. اس نے کہا دانیل اس کو بند کر, مور بند کر, اس کو کوئی نہیں کھولے گا, میں 7ویں زمانے میں کھولوں گا, آخری زمانے میں. یوحنا کو بولا 7 گرجیں مت لکھ, بند کر, مور کر اور چھوڑ دے, یہ 7ویں زمانے کے لیے فرشتہ کے نرسنگا پونکنے کے زمانے میں کھلیں گے. بند کر دیا. اب بند تھا اور جب کھولنے پہ آیا تو کوئی روک نہیں سکا. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ خدا جب آپ کو ایک ایماندار کی زندگی دینا چاہتا ہے تو وہ آپ کو طاقت بھی دیتا ہے, لیکن اس نے کہا مانگ تو تجھے, ہم مانگتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی یار, ایسی بات ٹھیک ہے, ہم ایماندار ہیں, ہو جائے گا. نہیں, ہو نہیں جائے گا, آپ مانگیں گے تو پھر ہوگا. ہاللویا. آپ کو پتا جب علیشا کے گھر میں بچہ نہیں تھا تو جوانی کے دور سے وہ مانگ رہے تھے. کیا مانگ رہے تھے؟ اولاد مانگ رہے تھے. مانگنا نہیں چھوڑا. سمجھ آ رہی گل دی؟ ابراہیم جو کہ قوموں کا باپ ہونے والا تھا, جوانی کے ایام سے کیا کر رہا تھا؟ ابراہیم خدا سے مانگ رہا تھا. ہاللویا. مانگنا نہیں چھوڑا. لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ نہیں ہونے والا, لیکن وہ مانگ رہا تھا. ہاللویا. دانیل دعا کر رہا ہے اور اس نے دعا کرنا نہیں چھوڑا, اور اوپر سے آسمان سے فرشتہ آیا اور اس نے کہا تیرے اور تیری قوم کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے ہیں. میں تیری جب تو دعا کر رہا تھا تبھی سنی گئی تھی, لیکن مجھے فارس کے موکل نے کیا کیا ہے؟ روکا ہے. فارس کے موکل نے مجھے کیا کر دیا؟ روک دیا. مجھے ایک موکل یعنی ایک مخالف مسیروں نے روک دیا, یعنی فرشتے نے روک دیا. ڈیمنز بھی, ڈیمونالوجی کے اندر آپ پڑھیں تو یہ فرشتے بھی ابلیسی فرشتے بھی ہیں جو روکتے ہیں, رکاوٹیں ہیں. اور وہ اگر فرشتوں کو روکتے ہیں تو ہم جو زمین پر ہمیں کیا نہیں روکیں گے؟ روکیں گے. لیکن جیسے فرشتے جنگ کر کے اور اس باؤنڈریز کو, اس سے رکاوٹ کو, اس بیریئر کو توڑ کر آتے ہیں. آمین. جو ابلیس کے کھڑے کردہ ہیں. ہاللویا. ابلیس کے قلعے ہیں جو تاریکی کی روحانی فوجوں کے قلعے ہیں, ان کو ہم ڈھاتے ہیں. پاک کلام میں لکھا ہے, پالوس کہتے ہیں کہ ہم ڈھاتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں. ہم ان رکاوٹوں کو ڈھا دیتے ہیں. اگر فرشتے ایسا کر سکتے ہیں تو ایماندار کے لیے پالوس کہتا ہے کتنا ضروری ہے. آمین. کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارے 7 کلیسے زمانوں میں فرشتے آئے, جو لوگ تھے, پہلا بس پالوس رسول تھا, دوسرا ارینیس تھا, اور پھر چلتے چلتے بھائی ولیم برانم تک, کیا ان کی زندگی میں آبسٹیکلز نہیں آئے, رکاوٹیں نہیں آئی؟ بھائی برانم اپنے ایک میسج میں کہتے ہیں کہ مجھے سوکھے بسکٹ 2 دن 4 دن پرانی روٹیاں کھا کر گزارا کرنا قبول ہے, لیکن میں کسی ایسی منسٹری کا حصہ نہیں ہوں گا جو خدا کے کلام سے باہر باتیں کرتی ہے. کہتا ہے نہیں, مجھے گوارا ہی نہیں ہے. اور پھر داؤد کیا کہتا ہے میں نے ساری زندگی, میں بچہ تھا, بوڑھا جوان ہو گیا ہوں, میں نے ساری زندگی کسی صادق کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیتے. ٹکڑے مانگتے نہیں دیتے. ہاللویا. پریز گاڈ. تو ہمیں ایک چیز کا مسئلہ سمجھ نہ آئے تو ہم چلے جاتے ہیں تنظیمی پادریوں کے پاس. ہم کہتے ہیں دیکھو نہیں سمجھ آ رہے ہو, دیکھو لو سمجھ لو. وہ سمجھ نہیں رہے, آپ بگڑ رہے ہیں زیادہ. آپ کو پتا نا کسی نے
बात कही थी कि गैरों से पूछती है तरीका निजात का। तो हमें गैरों से नहीं पूछना, हम मसीह की ब्राइड हैं, हमें अपनों से पूछना तरीका निजात का। हालेलुया। आपको पता है ना, सैमुल के दौर के अंदर जब सैमुल मर गया साउल के दौर के अंदर, तो साउल ने सैमुल को बुलवा लिया। किसके जरिए से? एन दौर की जादूगरनी के जरिए से। एन दौर के इलाके के अंदर, दूसरा सैमुल जाइएगा। आमीन। उसने जब बुला लिया तो ये खुदा की मुखालफत की। उसने क्या किया? उसने अपने मुलाजमों को कहा कि मेरे लिए एक ऐसी औरत तलाश करो। ऐसे लिखा हुआ है कि जो मुझे, जिसका जिन आशना, आशना का मतलब समझते हो ना? आशना का मतलब तो समझते हो। ओ भाई जी, वो भी ठीक है, पर इत्थे ही है, इत्थे ही बोलो। आमीन। और उससे कह रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ना खुदा मेरे नाल गल कर रहा है, नबी दे जरिए, नबूवत दे जरिए गल करदा, ना रोया दे विच गल करदा पिया है। आमीन। साउल बादशाह, पहला बनी इजराइल दा बादशाह, ते ना ही उरीम तमीम दे जरिए गल कर रहा है। मैं की करा? हुण एक ही रस्ता रह गया, किसी तंजीमी पादरी को चला जाना, किसी वर्ल्ड डिनोमिनेशन चर्चिस को चला जाना, वर्ल्ड डिनोमिनेशन काउंसिल को चला जाना, वो दसे कि मसले का हल की है। चलो खैर है, असीं बिलीवर हुंदे, कोई मसला नहीं, इधरों भी खा लो उधरों भी खा लो, है कोई गल नहीं। असीं साधक हुंदे, आप इत्थों तो मिलते पे ने, नहीं मिलते तो उधरों टुकड़े खा लो। समझते हो कि नहीं समझते कि मैं सही कहंदा? खांदे ने, मैनूं पता है। अद्धी लत्त उत्थे फसी है ते अद्धी उत्थे फसी है, अद्धी कबरां च फसी है ते अद्धी मसीह च फसी है, अद्धी दीवियां च फसी है, अद्धी जनाब मेलियां च फसी है ते अद्धी इधर फसी हुई है। और अगे मैं दसदा, तुहाडीआं 50 नस्लां भी गुजर गईयां ना, होना हवाना कुछ नहीं तुहाडा। सच्ची कह रहे हैं, जिन्हां लई तू पाप कमावें। समझदे हो ना? ये पाप है, गुनाह है। लोगों को इतना नहीं पता। आज किस दौर में आप जी रहे हैं? दुल्हन पर तो यसु मसीह के जो अलकाब आज कलीसियां इस्तेमाल कर रही हैं, उस पर बैरियर लग गया है। पता है आपको इस बारे में? हिंदुस्तान के अंदर जो लोग परमेश्वर कहते हैं, भाई ब्रानम कहते हैं परमेश्वर नहीं कहना चाहिए, खुदा को ईश्वर नहीं कहना चाहिए। परमेश्वर का लफ्जी मतलब ही किसी को नहीं पता। और भाई ब्रानम ने समझाया इसका लफ्जी मतलब क्या है। एवं तो नहीं ना फिर नबी दी गल मजाक तो नहीं होती ना। परमेश्वर का लफ्जी मतलब है मां का शोहर। एक ही गल, मां का शोहर। ओदी मां भी है ते ओदा शोहर भी है। समझ आ रही गल दी? इस मारिया। और मैं बताऊं आपको, वहीं पर एक जत्था ऐसा है जो मैसेज बिलीवर्स है, लेकिन वो ईश्वर परमेश्वर कहता है। तो ये कौन है जत्था जो क्या बताने के बावजूद भी परमेश्वर कह रहा है? कहता कुछ नहीं होता, खैर एक ही बात है, हम ही मार दे पे। ये 5 कुंवारियों वाला जत्था है, जिन्हां कोल तेल है पर अपनी अकल वाला तेल है। ऐसा नहीं है कि हम तंजीमी लोगों की बात करते हैं, नहीं, मैसेज में भी जो अव्वल है आखिर हो जाएगा, और जो आखिर अव्वल हो जाएगा। भाईजान कितने फिरते पे हो तुसी? एडा सख्त मामला है तो तुसी लंबी तान के सुते हुए हो। हम बिलीवर्स हैं, भाई बाबर दे है ना, भाई बाबर दा खैर चर्च नहीं है, खुदा दा चर्च है। एंड टाइम मैसेज चर्च जाने हैं, इत्थे ते बस आम यही चलदा, भाई बाबर दे चर्च जाने हैं, उन्हां दे थोड़ी चर्च ने। अपनी थ्योरी सिद्धि करो, अपनी थोड़ी लाइन सिद्धि करो, गलबात सिद्धि करो। आमीन, हालेलुया। साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी, मैं आपको सही बता रहा हूं। तो कुछ लोग चीजों को एमे चामे जानते हैं, एमे चामे वाली बात नहीं है, शेर की सवारी है, मैंने पहले ही बताया था। एंड टाइम मैसेज किया, हाँ, इनू तुसी काबू च कीता होया और इनू काबू च रखियो। अगर इनू लूज कर दिता ते तानू नहीं छड़ेगा। काका सब कुछ तेनू दिता है, हर चीज, जे इहदे च उन्नी भी कोई होया ते तेरा भला नहीं होना। खा पी मजा कर, सारा कुछ कर, लेकिन बागबानी भी कर। किहदी करनी सी बागबानी? उन्हें बाग कौन सी? बाग कौन सी? हवा थी बाग, कीती उन्हें बागबानी। जट उर्जा रखिया बाग दे, तेनू बाग। तो बाग में कोई दूसरा बीज बो गया। समझ आ रही गल दी? कुछ लोगों तो गल समझ आए ना कि उठ के बैठ जांदे, अच्छा ते फिर कहंदे ने ना, तो कहंदे ने कि नहीं भाई भैणो थोड़ा बोलिया भी करो, उठ के भैणा, अच्छा नहीं अच्छा वाकई होर की क्या सी, होर की क्या सी? ते भाई उठ के नहीं है, कित्थों है, ते है ही नहीं गल। ओ खुदा, अच्छा ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰਾ अच्छा ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ।
ایسے نہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں. ایماندار کی زندگی میں رکاوٹیں, یہ ہم چلا رہے ہیں اس کو. آمین. اس ٹاپک کو لینا. تو یہ کون ایماندار کی زندگی میں کس کی بات چلا رہی ہے؟ ہم گھنٹہ اتنے بہ کے جناب گلاں سنی جا رہے ہیں تو کری جا رہے ہیں. کدی گل کرن دے اپنی کرن دے اسی کرن دے. کیا ساڈی سمجھ ہے؟ پولس کہندا ساڈے چ ساڈی سمجھ نہیں, عقل ہی نہیں. ساڈے چ مسیح دی عقل ہے. تے مسیح دی عقل نہ سمجھا جاندا تے مسیح دی عقل جڑی کہ روح ہے, خدا دا روح مسیح دی عقل ہے. وہ آندا تے سانو ایک بندے دے ذریعے, کوئی میری جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. آمین. اس کے ذریعے سکھاتا ہے. تو مسیح کی عقل اور اس کی برائڈ کی عقل ایک ہو جائے گی تو پھر گلاں سمجھ آن گی. پھر سرپرائز ہو, ویری گڈ یار, ہاللویا, پریز لارڈ. بلیور ہوئے تے جناب جنبش نہ ہوئے اندر. ہاللویا. خدا برکت دے آپ کو. گاڈ بلیس یو. تو کیا ہیں رکاوٹیں؟ انہیں کیا کیڑا روکدا ہے تے کیڑا روکدا ہے؟ تانوں ہی پتہ کیڑا روکدا ہے. انہیں یسوع نے بھی روکیا, سارے نے روکیا. یسوع مسیح نے کیا کہ میرے بند کیتے انہیں کھول نہیں سکتا تے میرے کھولے ہوئے کوئی بند نہیں کر سکتا. جدو تک یسوع مسیح نے روکیا کہ مت لکھ, اونی دیر تک کوئی لکھ نہیں سکتا. تے جدو یسوع مسیح نے کہا ہن مت مڑی نہ, ہن وقت ہے, ہن بول, تے اوتھے یوحنا بولیا. اوتھے مقدس جڑے فرشتگان آئے, جڑے 7 کلیسے فرشتے سن, وہ بولے. ہاللویا. اور اودی وجہ تو انہاں تے مسئلے بھی آئے, ان پر اس کی وجہ سے پرابلم آئی, کیونکہ اصلی نبوت اور اصلی کلام کا مکاشفہ جو تھا یہ فرشتوں کے ذریعے سے آیا. اور وہ فرشتوں کے ذریعے سے کون سا آیا ہمیں کیا پتا کون سا آیا تھا. مقدس جو آخری فرشتہ آیا ایکچولی میں, آمین, 7واں کلیسے فرشتہ, اس کے ذریعے سے ہم پچھلوں کی بھی پتہ چلا کہ کیا گل اصل دے وچ ہے کی. ہاللویا. تھوڑا سا خمیر کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی آپ کی لاغرزی, تھوڑی سی آپ کی بناوٹ, تھوڑی سی آپ کا دکھاوا, تھوڑا سا آپ کا دنیاوی پن, تھوڑا سا آپ کا گناہ والا پن لے کر کے جب آپ آتے ہیں اور ڈسپلے کر کے آتے ہیں تو خمیر لگتا ہے پوری کلیسیا کو, اور کلیسیا اس کا اثر لیتی ہے. اور کیوں لگ کر لیتی ہے اثر؟ کیونکہ ابلیس گھس جاتا ہے اسی پوائنٹ کو لے کے. ہوا کا پتا تھا اسے کمزور ہے, یہاں سے پوائنٹ پکڑ لو. آمین. آمین. اسی طرح کلیسیاؤں کو پوائنٹ پہ پکڑتا ہے, ان میں ایسے لوگ گھسا دیتا ہے, ایسے لوگوں کو آنے دیتا ہے جو دنیا دار ہوتے ہیں, جو گناہ سے بھرے. پادری بھی, آمین, ذرا سمجھ لو اس بات کو, پادری بھی, کوائر بھی, گانے والی, بجانے والی, خواتینوں, حضرات, سب وہ کہتا ہے گند سے بھری ہوئی ہیں, گند سے. صبح چرچ میں, شام کو کلب میں. صبح کیونکہ وہ تنظیمی کلیسیوں کی بات کرتے ہیں. صبح کیا لیتے ہیں؟ اسی کا بدن اور میں, اور شام کو وہ شراب پیتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں, دنیا داری کرتے ہیں. کہتے ہیں گند سے بھرے ہوئے سارے, بناوٹ ہے. گل سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بناوٹ دور کون کرے گا؟ خدا کا روح اترتا ہے, وہ کرتا ہے, لیکن ہم ہونا چاہیں تو ہم اسے بجا دیتے ہیں. اس نے کہا خدا کے روح کو مت بچاؤ. ہاللویا. میں اس کو فٹافٹ اب کوشش کر رہا ہوں, وائنڈ اپ کرتا جا رہا ہوں. اس لیے آپ نے کلیسیا میں کوئی خمیر لے کے نہیں آنا. آپ تازہ گندا ہوا آٹا ہیں, صاف رہیں. اگر خمیر ہے تو گھر پہ رہیں. جب خمیر اتر جائے پھر آئیں. جب کوئی کاہن پرانے عہد نامہ میں کسی لاش کو ہاتھ لگا لیتا تھا, مردے کو, تو اسے طہارت کے دن پورے کرنے پڑتے تھے, صفائی کے, ایکچولی میں پاکیزگی کے. اس کے بعد ہی وہ آتا تھا ہیکل کے اندر. آمین. تو ایسا نہیں ہے کہ خدا کا قانون پہلے کچھ اور تھا اب کچھ اور ہو گیا, نہیں, وہ ریویلیشن ہے نیا نامے کا. ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے. کلیتیوں کا خط نکالیں, جلدی سے نکالیں. اور میں اس کو پھر اصل میں 2 باتیں رہ گئی تھی, وہ میں نے بتانی ہے ضرور. ہاللویا, تعریف ہو یسوع کے نام. گلیتیوں 5, 7, 10 جلدی سے پڑھیے. 8ویں آیت پڑھ دیجئے. یہ ترغیب تمہارے بلانے والے کی طرف سے نہیں ہے. ہاں جی, تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے. خمیر کر دیتا ہے. مجھے خداوند میں تم پر یہ بھروسہ ہے, ہاں جی, کہ تم اور طرح کا خیال نہ کرو گے. یہ اور طرح کا خیال کیا ہے؟ کہ میسج تو علاوہ کچھ سوچنا. میسج کے علاوہ کچھ اور بات کو سوچ لینا کہ نہیں یار, میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, مکس طرح کی چیز خداوند نہیں پسند کرتا. آپ 2 طرح کا کلام لے کر, سافٹ نیچر کا کلام لے کر, اور خداوند کے ریویلیشن کی سخت نیچر کا گوشت والا کلام لے کر کبھی جی نہیں سکتے. آپ اپنے زمانے کے مطابق 2 طرح کے خیالوں میں ڈاواں ڈول نہیں ہونا. ہم نے, موسیٰ نے یہی کہا تھا, تم کب تک 2 طرح کے خیالوں میں ڈاواں ڈول رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے ہو جاؤ, اور اگر نہیں ہے تو تم بال کے ہو جاؤ. ایسا کہا تھا نا جب بال دیوتا بنایا تھا, انہوں نے بچڑا بنایا تھا, اور اس نے کہا اگر خداوند کو تم مانتے ہو تو ادھر میری طرف خیمہ کے سامنے آ جاؤ. ہیکل, جہاں پہ اس ٹائم پہ خیمے کے اندر صندوق ہوا کرتا, ہیکل نہیں تھی, سفر کے اندر تھے وہ. صندوق کون سا؟ عہد کا صندوق. گل سمجھ رہے ہو نا, جسے خدا دی حضوری ہوندی سی, شکائنہ گلوری جسے کہتے ہیں, جلال کا صندوق, جہاں پر صندوق کے اوپر جو خدا کا جلال تھا. اب یہ ہے, اس نے کہا 2 طرح کے خیال میں نہیں رہنا. جی پڑھیے. مجھے خداوند میں تم پر یہ بھروسہ ہے کہ تم اور طرح کا خیال نہ کرو گے. ہاں جی. لیکن جو تمہیں
घबरा देता है हाँ। कोई हो सजा पाए। अब ये कोई जो है किसी इंसान में होकर आता है। क्या सांप को सजा नहीं मिली थी? मिली थी कि नहीं? किसने घबराया था उसे? किसने दूसरा ख्याल डाला था हवा के अंदर? सांप ने। सांप में से होके इब्लीस ने डाला था ना, सांप ने। आमीन। सर्प ने, स्नेक ने नहीं। जो ख्याल पा रहा सी ना, ए फल वेख लै, अखां नूं बड़ा अच्छा लगदा पिया, उदों सप ऐला नहीं सी जिन्होंं अंग्रेजी च स्नेक कहंदे ने। उदों स्नेक नहीं सी तो क्या था वो? सरपेंट था। सरपेंट शरीर, सरपेंट सीड, शरीर की नस्ल, सांप की नस्ल। सांप की पहली हालत जब वो बातें करता था, हुण गल्लां करदा है कुछ आप नहीं ना करदा, ये वाला नहीं सी। तो उसने डाला, वो साइंसदान था, उसने साइंस डाली हवा के दिमाग में। हवा क्या है? कलीसिया की रिप्रेजेंटेशन है। हवा कलीसिया को पेश कर रही है। और कलीसिया किसकी बीवी है? आदम की, पहले की। और आदम कौन है आज की डेट का? यीशु मसीह। और उसकी हवा कौन है? मैं और आप। कभी कभी आता है वो हमारे पास भी वो दरख्त दिखाने के लिए। वो दरख्त आज कौन सा है? वर्ल्ड यूनाइटेड चर्चेस काउंसिल, दुनिया भर की कलीसियाओं का इकट्ठ। परसों मुझे एक भाई बता रहे, मैंने उनका नाम नहीं लेना, मुझे कहते हैं भाई बात बड़ी समझने वाली, करंट न्यूज बताने लगा हूं। मुझे कहते हैं भाई जी वो परसों मिला मुझे ना, जुम्मे वाले दिन मुझे कहते हैं भाई जी वो हमारे इलाके में आईनन में प्रोग्राम हो रहा है। मैंने कहा अच्छा, मुझे नहीं पता था। मैंने कहा अच्छा प्रोग्राम हो रहा है? कहता है काफी बड़ा बैनर शैनर भी लगा है, तो उसमें बड़े पादरियों की तस्वीरें हैं, आपकी कोई नहीं। ताड़े जो कईयां नूं पता है उत्ते बैनर कोई लगा दे? हाँ जी लगा हुआ है। मैं वैसे नहीं देखा, लेकिन शुक्रिया, खुदा बरकत दे आपको, लगा हुआ है। कहते पर सब ताड़ी तस्वीर नहीं, क्यों नहीं? है मेरी उम्मत के लोग, उसमें से निकलकर असी तो निकले हुए हैं। साडी फोटो ने क्यों लानी है भाई? यीशु ने पहले 12 चुने सन ना, पहले 12 चुने सन, फिर कितने चुने? 70। टोटल कितने हो गए? वापस कितने गए? 70 ते 71। 70 पहला चले गए थे, 71वां रह कितने गए? खुदा ने 11 रहन दिते कीते, 11 रहन दिते। चुनाव नूं पूरा किया खुदावंद ने, चुनाव नूं पूरा किया। उन्होंने कहा मैं जो 12 चुने तो 12 का मैं जोटा रखना है। समझ आ रही ना गल दी? यानी 12 का मैंने काउंटी पूरी रखनी है। तो बहुते किधर चले गए? बाबल विच लिखा, दोबारा उसमें नहीं मिले। हम में से भी कुछ निकले थे, ट्रेन से उतर गए और फिर हम में नहीं मिले। हम में प्रॉब्लम है। ते फोटो साडी क्यों लानी? साडियां ना गल्लां उन्हां नाल मिलदियां ने, ना साडा ईमान उन्हां नाल मिलदा है। हाँ उन्हां दे नाल कैथलिक वालियां दा ईमान मिलदा है। वे लोग कैथलिक वाले दी लाई है विच फोटो। ते उंज इत्थे लोग ना अपने चर्चां च उन्हां दे खिलाफ, है ना, मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, बहुत कुछ कहणगे। वो इत्ते बुत परस्त ने, इत्ते दीवे ओ की मेलियां नूं मनदे ने, आ मनदे ते हुण की है? साधक नहीं हो तुसी, मैनूं लगदे। साधक हुंदे ते फिर टुकड़े ना खांदे उत्थों मंग। तुसी साधक है भी नहीं हो भी नहीं सकते हो। सदाकत तो तुसी हजारों लाखों करोड़ों कोस दूर हो। कई नूरी साल का फासला है तुम्हारा सदाकत से, क्योंकि हमारा जो खुदावंद है कई नूरी साल के फासलों पे रहता है। जी वहां तक रसाई उसी की होगी जो उसमें से आया होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो एडा इजी ना लो, तुसी स्पेशल वन हो, खासुल खास हो। यसु मसीह आस्ते ना कुछ औरतां रोन लग पई। यसु ने कहा मेरे आस्ते ना रोवो भाई, अपने बच्चों आस्ते रोवो। ए औरतां किहदी तमसील ने? उन्हें कहा मैनू यसु यसु करके लगे हो गीतां च भी दर रोई, ते जदों ईस्टर आउंदा लग पैंदे हो टसवे बहान। वड्डे वड्डे गलेडू, जिड्डा वड्डा गलेडू, ओडा वड्डा बलीवर, ओडा वड्डा रूहानी। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं माजरत नहीं गल कर, वहां पे भी उनमें भी कुछ खुदावन का बीज पड़ा हुआ है, लेकिन वो निकलेगा एक टाइम पर। हर बंदे के लिए एक टाइम मुकर्रर है। आमीन। तो क्या है? बनावट है, दिखावा है, और लोग इसी को सच्चाई मान रहे हैं और गिरेंगे उसी तरह जैसे हवा गिरी थी। हालेलुया। तो तस्वीर नहीं लगाई, मुझे खुशी है बल्कि नहीं लगाई, मुझे खुशी है बल्कि नहीं लगाई, सच्ची कह रहा हूं मैं। मैंने कहा वो भाई नहीं लगा सकते। तजाद का बीज किस किस को पता है? टॉपिक किसने पढ़ा? तजाद का बीज
اس کا مطلب تضاد کا مطلب کی ہے؟ تضاد کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے گہری اردو والے بیٹھے تھے کچھ تضاد نہیں. اچھا گاڈ بلیس یو. وہ نہیں ہے ویسے اردو دے وچ الفاظ میں نہیں ایک ہوندا سی سوال الفاظ کے کیا لکھیں میں نہیں لکھیں اور ایک آتا تھا الفاظ کے متضاد لکھیں. ہن دسو ہن تے بالکل ہی نیڑے پہنچا دیتا میں الٹ الٹ فرق. ہوا کے اندر دو بیج تھے اور دونوں میں کیا تھا؟ تضاد تھا, فرق تھا. ہوا ایک کلیسیا ہے جس کے اندر دو طرح کے بلیورز ہیں خاص, ایک برگزیدہ اور ایک غیر برگزیدہ. صحیح ہوگی بات؟ تو یہ ورلڈ پہ جتنا بھی اب دنیا کا سارا یہ عدن ہے شیطان نے اپنا بنایا ہوا, جس کی اب باغبانی وہ سارے عدن کی کون خود کر رہا ہے؟ ابلیس. جبکہ اس عدن کی باغبانی دو علم میں یہ بات ہے, دو طریقے سے یہ بات ہے. ایک تو ہوا عدن تھی جس کی باغبانی آدم نے کرنی تھی, یہ مکاشفہ ہے. اور دوسرا کیا تھا؟ دوسرا وہ باغ تھا جو لگایا گیا تھا جس کے گرد پھر شعلہ زن تلوار بھی لگائی گئی تھی. سمجھ آئی میری بات کی ساتھ رہے؟ اور وہ اس عدن پر کنٹرول کس کا آ گیا گناہ کرنے کے بعد؟ ابلیس کا, کیونکہ گناہ آ گیا نا, اس کا کنٹرول آ گیا. اور اس کنٹرول کو حاصل کس نے کیا؟ میرے اور آپ کے یسوع نے. اس نے کہا اب میرے پاس اختیار ہے. جب وہ اسے لے کے ہیکل پہ چڑھا رہا تھا, کہہ رہا تھا گرا دے خود کو نیچے, تب اختیار کس کا تھا؟ تب کدا سی ابلیس کا اختیار تھا. اس لیے جو کہندے نا سارا مینوں دتا گیا, کہندا نا یہ سارا میرا ہے, میں تجھے دے دوں گا. وہ سی لیکن وہ آیا کدوں؟ جدو ہوا نے گناہ کیتا. پھر وہ کو اختیار لیا کنے یسوع مسیح نے کیا زمین تے اسمان دا کول اختیار میرے کول ہے. تے کنج لیا اختیار؟ لیا کس طرح؟ ایویں نہیں لیا, جان دینی پی, رکاوٹاں نو توڑنا پیا. انہیں کیا تے بدعتی ہے, اے تے بالزبول ہے, اے تے بدروواں دا سردار ہے, او دے کولوں مدد لے کے بدروواں کڈدا. کی کچھ نہیں یسوع دے بارے کیا گیا. یسوع مسیح نو کیا ٹیلی پیتھی جاندا ہے. بھائی ابراہیم کہندے نے مینوں بھی لوگ یہی کہندے سن اے کوئی جادوگر ہے, ٹیلی پیتھی جاندا جے. ایویں نہیں جے روحاں دا دیکھا کیڑے گھروں آئی ہیں, تو کتھوں آئی ہیں, تو اچھا تیرا ہے وے اتنے سال تو اے پرابلم سی, تیرے بیٹے دا نام ہے, ہسبینڈ دا نام ہے وے, این سی او لوگ رون لگ پیندے سن. اینوں کینج پتہ سارا؟ کیا خیال ہے؟ تو کہتا ہے ایک دم تھا وہاں پر, میں نے جانا تھا, تقریباً 2 لاکھ کے قریب لوگوں کی وہاں پر گنجائش تھی اور میں نے جانا تھا, کمی بیشی خدا معاف کرے. تو کہتے ہیں جانا تھا تو وہاں پر نا کسی نے یہ خبر پھیلا دی کہ وہاں پہ FBI والے آ رہے ہیں امریکہ کے اندر. تو FBI والے آ کے تو بھائی برانم کو وہاں پر پکڑیں گے اور اس کے جھوٹ کو بے نقاب کریں گے. کہتا میرے ساتھ بھائی بیکسٹر تھے, بیکسٹر ان کے دوست تھے, انہوں نے کہا بھائی مت جائیں, آپ کی بے عزتی ہوگی, ہم جانتے ہیں آپ سچے ہیں, خداوند کی نبوت لے کر آئے ہیں, آپ سچ بولتے ہیں, لیکن وہ آپ کو انسلٹ کریں گے, بے عزت کریں گے, آپ نہ جائیں. کہتے نہیں مجھے جانا چاہیے, تبھی تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ سچا کون ہے. مجھے جانا چاہیے. اور آپ کو پتا نا بھائی کو پہلے ہی میٹنگ سے پہلے خدا ویژن دیتا تھا اور رویا میں بتایا گیا, خداوند نے بتایا کہ وہاں پر ایک کالا سایہ ہے اور سائے کی صورت میں نظر آتا تھا. وہ اچھائی کا سایہ نور تھا اور برائی کا سایہ کیا تھا؟ کالا سایہ تھا. اور اس نے کہا وہاں پر کچھ ہے, تم ایسا ہے کہ وہ تمہارے خلاف پلاننگ ہوگی. اور وہ جب گئے وہاں پر تو لکھا ہے کہ وہاں پر ان کی, جب میں کتاب پڑھ رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں اوپر گیا, انہوں نے کہا کہ بائبل میں ایک شخص کا ذکر ہے شمعون غیب دین. شمعون ایک شخص تھا نئے ادرامے کے اندر جو غیب دین تھا, غیب کی باتیں یعنی نبوت کرتا تھا, جھوٹا تھا. کہتا ہے میں یہاں پہ اناؤنس کرتا ہوں اگر میں شمعون غیب دان ہوں تو میں یہیں پر ہلاک ہو جاؤں. آمین. اور اگر آپ جھوٹے ہیں, FBI والوں کو کہا, تو ادھر سامنے اوپر آ جائیں, میں کہتا ہوں آپ ہلاک ہو جائیں. سمجھ آ رہی گل دی؟ تھوڑی بہت آ رہی ہے. کہہ رہے کہ جو بھی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں یہاں اوپر آئے, اور اگر میں شمعون غیب دان کی طرح جھوٹا ہوا تو میں مر جاؤں گا. میں مانگتا ہوں اپنے لیے موت, میں مر جاؤں. لیکن اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ مر جائیں, کیونکہ نبی کی نبوت جو ہے نا بات جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا, نبی تو پیچھے مڑ کے دیکھے تو کئی مر جاتے ہیں, پتہ نا آپ کو, 42 بچے ریچھنیاں مار دیتی ہے. کہتا ہے اصل میں FBI ہے ہی نہیں تھی. 2 پادری تھے وہاں پہ جنہوں نے اس میٹنگ میں, پادری بھائی برانم کو چاہتے تھے کہ یہ فلاپ ہو جائے میٹنگ, اور وہ تنظیمی پادری تھے اور وہ بھاگے وہاں سے. میرے پاس پڑھی ہوئی ہے, اس کتاب کا نام ہے ڈیمونالوجی, علم الشیاطین. تو بھائی اس میں 3 علم بتاتے ہیں کہ مذہبی, جسمانی اور روحانی.
3 ریلم میں ابلیس جو ہے وہ آپ پر زور کرتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پڑھیے گا، بہت اچھی کتاب. تو اس میں وہ بتا رہے ہیں. تو یہ بات کرنے کا میرا مقصد کیا ہے کہ کوئی مخالفت نہیں ہوتی، اندر سے مخالفت ہوتی، بیچ سے چلتی ہے. گال سمجھ رہے ہو؟ تو رکاوٹیں ہیں، اور بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، آپ کی زندگی میں بھی آئی ہوں گی. ایک حوالہ میں خود پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد آمین کرتے ہیں. پہلا تسلنیکیوں کا خط، اس کا 2 باب نکالیے. پہلا تسلنیکیوں، اس کا 2 باب، اور اس کی 17، 18 اور 20 آیت تک ہم پڑھیں گے. اے بھائیو، جب ہم تھوڑے عرصہ کے لیے ظاہر میں نہ کہ دل سے تم سے جدا ہو گئے. کہتا ہے تھوڑے عرصہ کے لیے بھائیو ہم تم سے جدا ہوئے تھے، دل سے نہیں ہوئے تھے، ظاہری طور پر تھوڑے الگ ہو گئے تھے. جی تو ہم نے کمال آرزو سے تمہاری صورت دیکھنے کی اور بھی زیادہ کوشش کی. جی اس واسطے ہم نے، یعنی پولوس نے، ہاں جی، ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ تمہارے پاس آنا چاہا. اس نے ہم کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا. اس نے کہا اس لیے ہم نے، مجھ یعنی مجھ پولوس نے، وہ اپنے آپ کو ہم کہہ رہے ہیں. ہم نے یعنی مجھ پولوس نے تم تک آنے کی، پڑھیے، ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ تمہارے پاس آنا چاہا. ہاں جی، مگر شیطان نے ہمیں روکے رکھا. اب یہ ہے معاملہ. آج میں نے یہ بتا رہا ہوں، بیریئرز ہیں، رکاوٹیں ہیں. تو پولوس کہتا ہے کہ کلیسیا میں نے 2 دفعہ آنے کا ارادہ کیا تمہارے پاس، ٹھیک ہے. اور آگے آپ پڑھیں گے تو وہ بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے کلیسیا کے متعلق کہ یہ ساری چیزیں کیونکہ آپ خداوند کی کلیسیا اس کے دلہن کا حصہ ہو. اوکے، تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے شیطان نے روکا. پولوس کو شیطان پہلے کلیسیائی فرشتے کو روک رہا ہے. تو میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ ان سب کو روکا، اور یہ بڑے خاص الخاص تھے خدا کے. اور بھی بہت سی جگہوں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے رکاوٹیں ہوئی ہیں. جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ ہوتی نہیں، جس بدی کا نہیں سوچا ہوتا وہ ہو جاتی ہے. تو دیکھیں اتنے پارسا، اتنے بہترین لوگ جن میں خداوند بات کرتا تھا، صحیح تھے، ان کو ابلیس روکتا رہا. تو کیا آپ کو نہیں روکے گا؟ تو اس کا مطلب اس وقت اگر زمانہ شروع ہوا تھا تو آپ جیت کے قریب ہیں، تو آپ تو وہ زیادہ روکے گا. تو آپ اپنے مقابلے کو اتنا آسان کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کے دوستوں کے ذریعے روکے گا. کدھر جا رہے ہو؟ چرچ جا رہے ہیں. اور چھوڑ یار، آج اتوار ہے، ادھر نہیں چل رہے ہیں، کی ہو گیا، آج جی تو چھٹی سکول تو کالج تو تاش کھیڈنا لو. یار آ جا باری لا لیے ذرا اج. وہ کیڑی گل ہے؟ کوئی نہیں گل، اور کچھ نہیں ہے، بھائیاں دا یہ ہوئی کام ہے، بس ایک کوئی کام. یہ کیا ہے؟ روکنا. جانا چاہو گے راستے میں 10 رکاوٹیں، 50 رکاوٹیں ہوں گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس کپڑے ریڈی نہیں ہیں، بجلی چلی جائے گی. نہائے نہیں ہیں، پانی چلا جائے گا. گڈی نہیں سی، گڈی نہیں مل رہی، ان ڈرائیو ہو ہی نہیں رہی. جی ہو رہی ہے تو 1000 روپیہ لگ گیا، پیک لگ گئی ہے. جی اج چل اتوں نہیں تو اتوں تک نقصان دوانا. سمجھ آ رہے گا؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ رکاوٹیں ہیں. تو کہتا ہے ابلیس نے ہمیں 2 بار ہم نے آنے کی کوشش کی، دونوں بار اس نے روکا ہمیں. تو ابلیس کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے. لیکن بھائی برانو اپنے ایک میسج میں کہتے ہیں جس بچے نے پیدا ہونا ہوتا ہے، جب اس کے وضع حمل کا، یعنی اس والدہ، اس کی ماں کے وضع حمل کا وقت آ جاتا ہے تو پیدا ہونے سے نہیں روک سکتی. ایکچولی میں دنیا کی کوئی طاقت اسے پیدا ہونے سے، دنیا میں آنے سے روک نہیں سکتی. اس کا مطلب کیا؟ کیونکہ وہ خدا کے قوانین کے مطابق، خدا کے فضل کے زیر اثر اس دنیا میں آ کر رہتا ہے. اور اسی طرح کی بات ہے کہ جب ایک ایماندار اپنی زندگی میں نکلتا ہے تو دنیا کی کوئی نہ موسم، نہ حالات، نہ واقعات، نہ روشنی، نہ اندھیرا، نہ پانی، نہ تنگی، نہ تکلیف، نہ ہی اس نے کہا ننگا پن، نہ ہی مصیبتیں، نہ تلوار. اور بھی بہت سی جگہوں پہ لکھا ہوا ہے. ہمیں مسیح کی محبت سے کون جدا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کی محبت سے جدا ہونے کے لیے بس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا. میں تو پہلے ہی کہہ رہے ہاں خدا کر کے، ہاں جی میں تو پہلے کہنا ہاں خدا کر کے جھوٹا. اچھا ہوا فون ہی نہیں آیا، اچھا ہوا بھائی یار مس کال ہی نہیں کی، اچھا ہوا چرچ ہی نہیں لگا. اب میں تو پہلے ہی کہنا ہاں جان چھڈو. یہ جو ہوا ہے نا، اسے پلے باندھ کے رکھنا ہے آپ نے. آمین. تہاڈی زندگی رکاوٹاں نے یسوع واسطے رکاوٹاں نوں توڑنا ہے. پیسے دی رکاوٹ ہو سکتی ہے، غریبی دی ہو سکتی ہے، مصیبت دی ہو سکتی ہے، دکھ دی ہو سکتی ہے. آمین. اچھا کئی لوگوں نے بائبل پڑھنی ہوندی ہے، انہاں کو اس طریقے نال پڑھی نہیں جاندی، یہ بھی تو رکاوٹ ہے. تے پڑھنا شروع کرو نا، پھر پڑھنی آئے گی. آمین. جو نہیں آتا اس پہ محنت کرو. نہیں سمجھ آتی بیٹی سے پوچھو، بیٹے سے پوچھو، پوچھ لو یار اس میں کیا شرم ہے، کوئی پرابلم نہیں. آمین. گل سمجھ رہے ہو نا؟ آمین. شرم کرنا تے اس آکڑ دے وچ پوچھنا نہ بھی ابلیس دی ایک رکاوٹ ہے. آمین. آمین. خدا تانوں برکت دے. پھر جیلسی کا روح کلیسیا کے اندر، یہ رکاوٹ ہے آپ کے ایمان کے اندر. پاک کلام میں لکھا محبت دوسرے کو اپنے سے افضل جانتی ہے.
जब से आप ऐसा करना शुरू करेंगे, याद रखियो तुसा कुछ भी नहीं कीता, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਆਏਗੀ, क्योंकि तुसी हलीम रहे हो, बाबरकत रहे हो, आमीन, साबिर रहे हो, शाकर रहे हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा तुम सारन बरकत दे। ईमानदार की जिंदगी में रुकावटें, आप ईमानदार हैं, आपकी जिंदगी में रुकावटें आ सकती हैं, आई भी हैं और आगे ज्यादा आएंगी हैं। रसूल कहता है कि जो जमीन पर दीनदारी के साथ जिंदगी बसर करते हैं वो जरूर सताए जाएंगे। सताया जाना रुकावटें हैं, आमीन, अपनों और गैरों सभी की तरफ से। हालेलुया। आपका बाइकाट होगा, आपसे नफरत की जाएगी, आपको अपनी महफिलों में, अपने इलाकों में, अपने प्रोग्राम्स में, चाहे वो रूहानी जिस्मानी हो, बाइकआउट किया जाएगा, रोका जाएगा कि नहीं, इनसे नहीं बात करनी, मिलना नहीं। मुझे एक भाई ने कहा आपसे तो हाथ नहीं मिलाना चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं मिलाना चाहिए भाई? कहते हैं आप बाइबल कुदस को नहीं मानते। तो मैंने उसे बोला भाई ये आपको किसने कह दिया हम नहीं मानते? ऐसी चीजें इब्लीस डाल देता है लोगों के जरिए से उनके दिमागों में कि जो होती ही नहीं। मैं कहा पाक कलाम में जो लिखा है वो हम क्यों नहीं मानेंगे? हम बाप को भी मानते हैं, बेटे को भी, कुदस को भी मानते हैं। कहते नहीं आप वनस बिलीवर हैं। तो मैंने कहा बाइबल कहती है वनस बिलीवर होना चाहिए, आपने पढ़ा नहीं? कहते नहीं हमने पढ़ा है, लेकिन खुदा जो है वो तीन में है। मैंने कहा नहीं खुदा तीन में किधर है? खुदा तो बेशुमार अनलिमिटेड गॉड है, उसमें तो बहुत सी फंडामेंटल है, आपने सिर्फ बाप बेटा कुदस भी अटक गए हुआ। अधूरा अलम, वो कहते नीम हकीम, खतरा है। तो ये आजकल की मिनिस्ट्रीज जो हैं भाई, वो नीमी हकीमी के चक्कर में पढ़ के लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और लोग समझ रहे हैं किनारे लग रहे हैं। ऐसे हम किनारे लग जाएंगे। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। इसी मसा में खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस। इस कलाम से पढ़े जाना और सुना जाना हमारे लिए बरकत।